انڈیا سے کسی نے پوچھا عشاء کے بعد 41 دن تک 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے جس گھر میں چاہیں اس گھر میں شادی ہو جائے گی، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اگر یہ عمل صحیح ہوتا تو بہت سے لوگوں کے دل کے ارماں آنسوؤں میں نہ بہتے اور دوسروں کے بچے ان کو ماموں نہ کہتے. تو اگر یہ ایسا ہی ہوتا نا تو لوگ دھڑا دھڑی عمل کر رہے ہوتے، اپنی پسند کی شادیاں کر رہے ہوتے. تو اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے میرے بھائی. اللہ سے دعا مانگا کرو، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ والا وظیفہ پڑھ لیا کرو اگر وظیفہ پڑھنا ہی ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی شادی ہو نہیں رہی، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پسند کی شادی چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ہے لیکن اب بن نہیں رہی، ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ان کی لیکن اولاد نہیں ہو رہی، ان کے لیے بھی ہے جن کی اولاد ہے لیکن نافرمان ہے. تو یہ وظیفہ بہت جامع ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو اس کا ورد کیا کریں اور ٹرائی بھی کریں، خالی وظیفے نہ پڑھیں، ٹرائی بھی تو کریں نا. اور جب رشتہ لینے جائیں تو چائے میں بسکٹ ڈبو کے مت کھائیں، یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے رشتہ ٹوٹنے کا چانس ہو. اور چینی میں اور جب چائے پئیں تو چینی نہ ڈالیں، کیونکہ جو اکثر جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اور ایجوکیٹڈ ان کو شوگر بھی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں. بعض لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں بھر بھر کے چینی ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں پینڈو آدمی ہے یہ. تو یہ تھوڑے سے ایٹیٹیوڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور جو وظیفہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لیں جو میں نے آپ کو بتایا. تو اس سے ہو جائے گا انشاءاللہ.